بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، رحم مادر کے اندر انسانی تخلیق کے موضوع پہ میں اپنی کل 11 باتیں مکمل کر چکا ہوں، اور پھر میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ احادیث کے اندر بھی علم جنین سے متعلق کئی حوالے موجود ہیں، اور پھر میں نے آپ کو 2 احادیث سنائی تھیں۔ آج میں تیسری اور آخری حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ناظرین، صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنین پہ 42 راتیں یعنی 6 ہفتے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے کان، آنکھ، جلد، گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، کیا یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے جو وہ چاہے، اور فرشتہ اسے لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کان اور آنکھیں تو 4تھے ہفتے میں ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ واضح طور پر 42 دنوں کے بعد ہی نظر آتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ ناظرین، حیران کن بات یہ ہے کہ انسانی جنین کی اس سٹیج کے اوپر وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، اور 12ویں ہفتے میں جا کے لڑکا یا لڑکی کی پہچان ہوتی ہے۔ اب ناظرین، آئیے علم جنین سے متعلق کچھ حیران کن سائنسی حقائق کی طرف۔ ناظرین، 350 ملین سپرمز رحم مادر میں داخل ہوتے ہیں، جن میں سے تقریباً 200 کے قریب سپرمز رحم کے اس حصے پہ پہنچ پاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے ماں کے بیضہ کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، اور پھر ان 200 میں سے بھی صرف ایک سپرم والدہ کے بیضہ کے ساتھ ملتا ہے۔ گویا 350 ملین سپرمز میں سے صرف ایک سپرم انسان کی تخلیق کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ پھر ناظرین، ایک سپرم ایک اووم سے ملتا ہے تو اسے زائگوٹ بن جاتا ہے، جسے قرآن مجید نطفہ امشاج کہتا ہے۔ 9 ماہ میں اس نطفہ امشاج کا وزن 1 بلین گنا بڑھتا ہے۔ پھر ایک سیل یعنی زائگوٹ یا نطفہ امشاج سے انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اس کے اندر تقریباً 30 بلین ہائیلی ڈیفرینشیٹڈ سیلز موجود ہوتے ہیں، جو کہ ہر کوئی اپنا اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ اسی نطفہ امشاج یا زائگوٹ کے اندر ایک نیوکلیوس ہوتا ہے جس کے اندر ایک ڈی این اے مالیکیول ہوتا ہے، اور اس ڈی این اے مالیکیول کے پاس اس بچے کی تخلیق کا سارا پلان موجود ہوتا ہے، اور پھر بچے کی جنس کا تعین مرد کا سپرم کرتا ہے، نہ کہ عورت کا اووم، اور یہ بچے کی جنس کا تعین اسی وقت ہو جاتا ہے جب مرد کا سپرم عورت کے اووم کے ساتھ ملتا ہے۔ اب ناظرین، آئیے تخلیق انسانی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثالوں کی طرف۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اور وہ جو چاہیں وہ تخلیق کرتے ہیں، اور جس چیز کا وہ ارادہ فرما لیں اسے کر گزرتے ہیں۔ مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یا سورہ شورى کی آیت نمبر 49 میں فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی اللہ کی ہے، وہ جو چاہے تخلیق کرتا ہے۔ یا سورہ بروج کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، فعال لما یرید، وہ جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ ناظرین، تخلیق انسانی کے ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان قدرت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ میں یہاں پہ اس کی چند مثالیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد تھے اور نہ والدہ، انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ضمن میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. میں یہاں پہ صرف ان کے نام دوبارہ آپ کو عرض کروں گا. سب سے پہلے ہے تراب، پھر ہے تین، پھر ہے تین لازب، پھر ہے حمائی مسنون، پھر ہے صلصال من حمائی مسنون، اور پھر ہے صلصال کالفخار. یہ 6 طرح کی اصطلاحات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ضمن میں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں. اب آئیے حضرت حوا سلام علیہا کی تخلیق کی طرف. ناظرین، ان کی تخلیق کے بارے میں 2 رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ حضرت حوا سلام علیہا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، اور اس بات کی تائید سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. فرمایا اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. اس بات کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا کو مرد سے پیدا کیا گیا اور وہ بھی ان کی بائیں پسلی سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور حضرت حوا سلام علیہا کی تخلیق کے ضمن میں دوسری رائے یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم اور حضرت حوا میں فرق یہ ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا اور حضرت حوا کو عورت پیدا کیا. بہرحال ناظرین، ان دونوں میں سے جو رائے بھی صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم ترین نشانی ہے. یہ اس کا اختیار ہے، وہ چاہے تو مرد سے بھی عورت کو پیدا کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو مٹی سے بھی عورت کو پیدا کر سکتا ہے. اب ناظرین، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تیسرا مصرف دیکھیے، اور وہ ہے نسل آدم. ان دونوں سے یعنی حضرت حوا سے اور حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا سلسلہ شروع کیا جو کہ آج تک جاری ہے. اسی رحم مادر کے اندر مرد بھی پرورش پاتا ہے اور اسی رحم مادر کے اندر عورت بھی پرورش پاتی ہے. انسانوں کی تخلیق کا یہ عمل مرد اور عورت کی ریپروڈکٹیو ایج کے دوران ہوتا ہے، یعنی وہ عمر کا حصہ جس میں مرد اور عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کی طرف. ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں سے والد کے حصے کو نکال دیا گیا اور انہیں صرف حضرت مریم سلام علیہا سے پیدا کیا گیا. اس بات پر زور دینے کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ الفاظ آئے ہیں عیسیٰ ابن مریم. جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دی گئی تو وہ بہت حیران ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایک بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا. آگے سے فرشتے نے جواب دیا قالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء. فرشتے نے کہا کہ اسی طرح اللہ جو چاہے کر گزرتا ہے. حضرت مریم کا یہ واقعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 میں آیا ہے. اب آئیے حضرت اسحاق علیہ السلام کی تخلیق کی طرف. ناظرین، عورت کی جب ریپروڈکٹیو ایج گزر جائے تو اسے حیض آنا بند ہو جاتا ہے. میڈیکل کی اسلام میں اس کنڈیشن کو مینوپوز کہتے ہیں. اس کے بعد عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی. لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 100 برس کے قریب تھی اور حضرت سارہ بہت بوڑھی بھی تھی اور ساری عمر کی بانجھ بھی تھی. جب حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی تو انہوں نے بڑی حیرانی سے کہا کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو خود بھی بہت بوڑھی ہوں اور میرے خاوند بھی بہت بوڑھے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور حضرت اسحاق نہ صرف پیدا ہوئے بلکہ بہت جلیل القدر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہوئے. قرآن مجید میں حضرت سارہ کا یہ قول سورہ ہود کی آیت نمبر 70 سے 73 میں اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 28 سے 30 میں آیا ہے. اب آئیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تخلیق کی طرف. اسی طرح کا معاملہ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا معاملہ حضرت یحییٰ کے ساتھ بھی پیش آیا. وہ بھی جب پیدا ہوئے تو ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے تھے اور ان کی والدہ ساری عمر کی بانجھ بھی تھیں اور بہت بوڑھی بھی تھیں.
ان کی پیدائش کا واقعہ سورہ مریم کی آیت نمبر 1 سے 10 میں بیان ہوا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن اور میڈیکل سائنس کا پہلا موضوع قرآن اور تخلیق انسانی یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب میں قرآن اور میڈیکل سائنس کے دوسرے موضوع یعنی شراب پہ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ناظرین، انسانوں میں شراب کا استعمال بہت قدیم ہے۔ عرصہ قدیم سے شراب بہت سی جانوں کے ضیاع کا باعث بن رہی ہے۔ معاشرے میں کئی سماجی مسائل کی بنیادی وجہ شراب نوشی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں، احادیث میں اور پچھلی کتب سماویہ میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور پھر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کے فوائد اور اس کے نقصانات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے آئیے قرآن مجید کی طرف۔ ناظرین، قرآن مجید میں شراب کی حرمت کا حکم تدریجاً نازل ہوا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ فرمایا لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں شراب کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا، لیکن ایک اشارہ کر دیا کہ اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ اس سلسلے کی دوسری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں بھی شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، لیکن شراب کے نشے میں نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس سلسلے کی تیسری اور آخری آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، شراب، جوا، تھان اور پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ناظرین، شراب کی حرمت کے بارے میں اس آیت کریمہ میں قطعی حکم نازل ہوا ہے۔ نہ صرف شراب کو حرام قرار دیا گیا، بلکہ شراب کے ساتھ ساتھ 3 اور چیزوں کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ وہ ہیں جوا، تھان یعنی بت وغیرہ، اور پانسے کے تیر۔ ان سب کو پلید اور شیطانی کام قرار دیا گیا، اور یہ تاکید کی گئی، یہ حکم دیا گیا کہ ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب ناظرین، ہم آتے ہیں احادیث کی طرف۔ ناظرین، احادیث کے اندر بھی بڑی سختی سے شراب نوشی سے منع کیا گیا ہے۔ میں یہاں پہ صرف 3 احادیث کا حوالہ دوں گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3371 کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا اور سب سے شرمناک گندا کام قرار دیا۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3392 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو زیادہ مقدار میں نشہ کرتی ہے کم مقدار میں بھی حرام ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3380 کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ 10 لوگوں پہ لعنت کرتا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ وہ جو اسے کشید کرے، جس کے لیے کشید کی جائے، جو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے، جس کے پاس لائی جائے، جو اسے پیش کرے، جو اسے بیچے، جو اسے پیے، جو اس کی کمائی کھائے، جو اسے خریدے، اور وہ جو اسے کسی دوسرے کے لیے خریدے۔ یہ 10 لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ شراب کے معاملے میں لعنت کرتا ہے۔ اب ناظرین آئیے بائبل کی طرف۔ ناظرین، بائبل کے مطالعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے مطابق بھی شراب نوشی منع ہے۔ عہد نامہ قدیم میں بھی اور عہد نامہ جدید میں بھی شراب نوشی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ عہد نامہ قدیم کی کتاب امثال باب 20 آیت نمبر 1 میں ہے میں مسخرہ اور شراب ہنگامہ کرنے والی ہے، اور جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے دانا نہیں۔ اسی طرح عہد نامہ جدید کی کتاب افیسیوں کے نام خط
باب 5 آیت 18 میں ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ ناظرین، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں، احادیث میں اور پچھلی کتب سماویہ میں بھی شراب نوشی سے بچنے کا حکم آیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شراب کے فائدے کیا ہیں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں منافع للناس کے الفاظ آئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے لیے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شراب کے فائدے کیا تھے۔ ناظرین، جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس دور میں شراب کے فائدے کچھ اور طرح کے تھے۔ اس دور میں لوگوں کے پیش نظر شراب کے میڈیکل یا کمرشل فائدے نہیں تھے، بلکہ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جب قحط پڑتا تھا تو مالدار لوگ شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے، اور جو کچھ جیتے جاتے تھے وہ غریبوں میں لٹاتے جاتے تھے۔ گویا اس لحاظ سے ان لوگوں کے پیش نظر شراب اور جوے میں کچھ فائدہ یہ تھا کہ اس سے غریبوں کی امداد ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں اس کے فائدوں کی نوعیت کچھ مختلف ہے، اور وہ یہ کہ شراب مختلف قسم کے پرفیومز میں یا خوشبوؤں میں استعمال ہوتی ہے، یہ مختلف قسم کے آفٹر شیوز میں استعمال ہوتی ہے۔ پھر شراب کے اندر کچھ جراثیم کش خصوصیات بھی ہوتی ہیں، یعنی اینٹی سیپٹک پراپرٹیز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ میڈیکل میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی خون کا کوئی سیمپل وغیرہ لینا ہو تو الکوہلک پیڈ سے جلد کو صاف کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کے اس کے اور بھی کئی استعمالات ہیں۔ اور پھر انسانی اعضاء کو، انسانی آرگنز کو پریزرو کرنے کے لیے، انہیں محفوظ کرنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ ایسی شراب کو ریکٹیفائڈ اسپرٹ کہا جاتا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں انسانی جسم پہ اس کے اچھے اثرات۔ ناظرین، آج میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر شراب کم مقدار میں استعمال کی جائے تو جسم پہ اس کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ مثلا اس سے انسان خود کو اچھا محسوس کرتا ہے، دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ پھر شراب دل کے لیے بہت اچھی ہے۔ پھر شراب خون کی نالیوں میں خون کو جمنے نہیں دیتی۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اگر کوئی مرد ایک ہفتے میں 20 یونٹ سے کم اور ایک عورت ہفتے میں 15 یونٹ سے کم اگر شراب استعمال کرے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ محترم ناظرین، شراب کے جو بھی فائدے ہیں قرآن مجید ان کو ڈس اون نہیں کرتا، بلکہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ شراب کے نقصانات اس کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں، اور اسلام کے اندر شراب چاہے کم ہو چاہے زیادہ حرام مطلق ہے۔ اب ہم شراب کے برے اثرات پہ غور کرتے ہیں اور اس کے نقصانات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے انسانی جسم پہ اس کے برے اثرات۔ ناظرین، شراب دماغ کو ڈپریس کرتی ہے۔ اٹ از اے CNS ڈپریسنٹ، یعنی یہ دماغ کی تمام صلاحیتوں کو سست کر دیتی ہے۔ اور پھر شراب کے نشے کے 7 مراحل ہوتے ہیں۔ جب انسان شراب پینی شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں وہ اپنے آپ کو بہت باادب اور مدبر محسوس کرتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ اپنے آپ کو جسمانی طور پہ اور دماغی طور پہ بڑا خوش محسوس کرتا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے میں وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور کوئی باریک کام نہیں کر سکتا۔ اس سے اگر کوئی بات پوچھیں تو اس کا جواب بھی تاخیر سے دیتا ہے۔ پھر چوتھے مرحلے میں انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ ہے، اور دماغی طور پہ وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کی چال لڑکھڑا جاتی ہے اور بات چیت بہت سستی سے کرتا ہے۔ پانچویں مرحلے میں انسان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا اور وہ نہ ہی چل سکتا ہے، وہ کیا کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے اور اس کی بے ہوشی مزید گہری ہو جاتی ہے اور انسان ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتویں مرحلے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ شراب دماغ کے اس خاص حصے کو ناقص کر دیتی ہے جو سانس لینے کے لیے مخصوص ہے۔ ناظرین، اگر انگلش میں ان مراحل کو بیان کیا جائے تو قدرے آسان ہے۔ سب سے پہلی سٹیج ہے سٹیج آف سوبرٹی، جس میں انسان اپنے آپ کو بڑا ڈیسنٹ محسوس کرتا ہے۔ دوسری سٹیج ہے سٹیج آف یوفوریا کی، جس میں انسان اپنے آپ کو بڑا ڈیلائٹڈ محسوس کرتا ہے۔ تیسری سٹیج ہے سٹیج آف ایکسائٹمنٹ کی، جس میں انسان اپنے آپ کو ڈیلیریس محسوس کرتا ہے۔ چوتھی سٹیج ہے سٹیج آف کنفیوژن، جس میں انسان اپنے آپ کو ڈیزڈ محسوس کرتا ہے۔ پانچویں سٹیج ہے
اسٹیج آف اسٹوپر جس میں انسان اپنے آپ کو ڈیجیکٹڈ محسوس کرتا ہے. چھٹی اسٹیج ہے اسٹیج آف کوما جس میں وہ ڈیڈ ڈرنک ہوتا ہے. اور پھر ساتویں اسٹیج ہے ڈیتھ کی. ناظرین ان تمام اسٹیجز میں تیسری اور چوتھی اسٹیج سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، اور وہ اس لیے کہ جتنے بھی جرائم اور تشدد کی جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ انہی دو اسٹیجز میں ہوتی ہیں، یعنی اسٹیج آف ایکسائٹمنٹ اور اسٹیج آف کنفیوژن. سب سے زیادہ جرائم، تشدد کے واقعات، ریپ انہی دو اسٹیجز کے اندر ہوتے ہیں. پھر ناظرین شراب کا ہمارے دماغ پہ ایک اور بھی برا اثر ہے. وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دماغ کے اندر کچھ ایسے خاص مقامات عطا کیے ہیں جو کہ ہمیں ایسے کام کرنے سے روکتے ہیں جن کو ہم برا جانتے ہیں. مثلا ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بڑوں سے، اپنے والدہ سے بات کرتے وقت گالیاں نہیں نکالتا، یا وہ کسی اور طرح سے کوئی بے ادبی نہیں کرتا، اور یا ہم میں سے کسی کو اگر رفع حاجت کے لیے جانا ہو تو وہ ٹوائلٹ ہی جاتا ہے، وہ کسی پبلک مقام پہ یا کسی مقدس جگہ کو استعمال نہیں کرتا. ہمارے دماغ کے یہ خاص مقامات، یہ خاص سینٹرز ہمیں ایسے کام کرنے سے روکتے ہیں. اب شراب کیا کرتی ہے کہ شراب ان حساس مقامات کو ناقص کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس سے. اس لیے آپ نے اکثر شرابیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بڑوں سے بات کرتے وقت بڑی بے ادبی کرتے ہیں اور کئی دفعہ گالیاں بھی نکال دیتے ہیں، اور اکثر اپنے کپڑوں کے اندر ہی پیشاب اور پخانہ کر دیتے ہیں. ناظرین اب آتے ہیں انسانی جسم پہ شراب سے ہونے والی بیماریوں کی طرف. ناظرین شراب جسم کے تقریباً ہر حصے کو متاثر کرتی ہے. جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ شراب کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا. دل، دماغ، گردے، خون، پھیپھڑے، غرض کے ہر حصے کی بیماریاں شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں. ناظرین میں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں اپنی اسی گفتگو کو مزید جاری رکھوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین سے اپنے مال و جان اور زبانوں سے جہاد کرو،